اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم حضرات محترم، آج ایک ایسے وقت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہر آنے والا وقت پہلے سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر شخص کہ وہ غربت کی لکیر میں ہے یا متوسط یا انتہائی، اللہ نے انہیں وسعتیں بھی دی ہیں۔ کسی مجلس میں کوئی خیر کی بات نہیں سنتے، ہر شخص اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ پریشان میں ہوں، لیکن جب دوسرے کی بات سنتا ہے تو ایسے لگتا ہے میری تکلیف اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کوئی مجلس خوشی کی ہے یا غمی کی، ہر آن ہر زبان پہ ایک ہی لفظ ہے کہ بہت تنگ حالات ہو گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ آج کی مجلس میں اسی پہ غور کریں گے۔ ایک تو معاملے ہیں دنیا کے کہ ہم نے ایک دوسرے کی زندگی ایک دوسرے پہ تنگ کر دی، جبکہ رب ہمارا جو رحیم کریم ہے وہ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہ ناراض ہے۔ اگر بارشوں کی ضرورت ہے تو بارشیں نہیں برستی، اگر کسی چیز کی ایک وقت نہیں ضرورت تو اس وقت آندھیاں اور طوفان اور بارشیں آ جاتی ہیں۔ ہر انسان کوشش کے باوجود نقصان سے نہیں بچ پا رہا۔ آج کی مجلس میں اسی بات پہ غور کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ اللہ مالک نے قرآن پاک کو ایک ایسی کتاب بنایا ہے جو انسان کی سب سے بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو کسی بھی قوم کی سب سے بہترین رہنمائی کر سکتی ہے۔ آج قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں ہم پہ تنگ کیوں ہیں، ہمارے معاملات میں آسودگی کیوں نہیں ہو رہی، ہمارے دلوں میں کیوں بغض بن گیا ہے، ہم کیوں ایک دوسرے پہ رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ پہلی سورۃ روم کی آیت نمبر 30 اور 31، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر۔ لوگوں، خشکیوں کے اندر جو طوفان آتے ہیں، جو مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، جو معاملات انسانوں کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، یا سمندر ابلتے ہیں، طوفان نکلتے ہیں، یہ جو کچھ بحر و بر میں ہو رہا ہے بما کسبت ایدی الناس، اے حضرت انسان تیرے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں آخر، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے سارے اعمال کی میں سزا نہیں دے رہا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، میں بعض اعمال کی سزا دیتا ہوں۔ اگر سارے اعمال کی سزا دوں تو دنیا میں کوئی جاندار باقی نہ بچے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ کیوں دیتا ہوں؟
لعلہم یرجعون، تاکہ تم پلٹ آؤ، اپنے رویے درست کر لو، اپنے معاملات کی اصلاح کر لو، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لو۔ لعلہم یرجعون، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم لوٹ آؤ، تمہیں احساس ہو۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، عجیب منطق یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کسی بھی آزمائش کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ میرا مالک مجھ پہ ناراض ہے تو وہ رو کے اللہ سے التجا کرتا ہے، وگرنہ ہر مصیبت کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ میں اسے ٹیکل کروں گا، میں اپنے حالات کو خود بدلوں گا۔ میرے بھائیو، کوئی بھی اپنے حالات کو خود نہیں بدل سکتا۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ، سورۃ ابراہیم ہے اور 13واں پارہ، اس کی آیت نمبر 34۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو مجھ سے مانگا میں تمہیں دیا، جو تمہاری خواہش تھی میں نے تمہاری پوری کی، جن نعمتوں کا تقاضا کرتے ہو میں دیتا ہوں، اور تمہاری زندگی میں کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اپنی زندگی میں اللہ نے جو تم پہ انعامات کیے تھے گن بھی نہیں سکتے، لیکن ان انعامات کی پاداش میں شکر کرنا تو دور کی بات ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ اور یاد رکھیں، جو انسان ڈیزرو کرتا ہے، جو انسان نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے، اللہ اسے نعمتیں نہیں چھینتے بلکہ اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ انفال کے اندر فرماتے ہیں، آیت نمبر 53، اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت جب بھی کسی قوم کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اسے مال دیتا ہے، اسے اولاد دیتا ہے، سواری گھر دیتا ہے، کاروباری سیٹ اپ دیتا ہے، یہ سارا کچھ اللہ دیتا ہے، تو کہا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا، وہ چھیننے کے لیے نہیں دیتا، وہ واپس لینے کے لیے نہیں دیتا، وہ دے کے چھینتا نہیں ہے، لیکن حتی یغیروا ما بانفسہم، انسان خود اپنے کردار کے ساتھ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ اللہ ناراض ہو کے واپس لے لے۔ آپ دیکھیں، بحیثیت انسان آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں، اور آپ جس پہ احسان کر رہے ہیں وہ آپ کا احسان ماننے کے بجائے وہ آپ کی باتوں کی مخالفت شروع کر دے، تو پھر آپ نے جو اس پہ انعام کیا ہے وہ واپس نہیں لے لیں گے کہ دیکھیں میں نے اس پہ احسان کیا ہے، یہ میری ہی مخالفت۔ تو اے حضرت انسان، میں نے یا آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مانگا میں نے دے دیا، اب خود ہی جو نعمتیں دی ہیں ایسا کردار ادا کر رہے ہو کہ میں ناراض ہو کے واپس لے لوں۔ حتی یغیروا ما بانفسہم ان اللہ سمیع علیم، اللہ ہماری ہر بات سنتا بھی ہے اور ہمارے کردار کو دیکھ بھی رہا ہے۔ ہم لوگوں سے تو اپنا آپ چھپا سکتے ہیں، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں ایک دوسرے سے تو تم چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ رعد کے اندر فرماتے ہیں
لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، تمہارا رب تو وہ ہے جو انسان کے لیے آنے جانے والے فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ آگے سے بھی تمہاری حفاظت کرتا ہے، پیچھے سے بھی کرتا ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یہ اللہ کے فرشتے تمہاری آگے سے اور پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہاں بھی اللہ یہی کہتے ہیں میں تو تمہاری حفاظت چاہتا ہوں، میں تو تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، میں تو تمہاری خیر چاہتا ہوں، لیکن جب تم ہی اپنے کردار کے ساتھ اپنے آپ کو بدل لو تو پھر مجھ پہ الزام تو نہیں نا. کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم، یہ ڈانٹ ہے ایک کہ اگر اپنے کردار کو بدل لو گے، اللہ کی نعمتوں کا کفر کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، مخلوق کے ساتھ خیر کرنے کے بجائے اللہ کی حکم کی نافرمانی کرو گے، تو پھر فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ کسی قوم کے متعلق برائی کا ارادہ کر لے کہ اسے تکلیف دینی ہے، سوءً کہتے ہیں کسی کو تکلیف دینی، اذیت پہنچانی، تو کہا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو ہٹا کوئی نہیں سکتا. فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ. اگر تم سمجھتے ہو نا کہ فلاں ہمیں ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا، فلاں ہمارا مددگار بن جائے گا، فلاں جگہ سے ہم امداد آ جائے گی تو ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں بن سکتا. تمہاری مدد اللہ کرے گا تو حالات سدھریں گے. تو میرے بھائیو، ان باتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ رب العزت سورۃ نحل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک بستی کی مثال ان کے سامنے بیان کرو. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ کہتے ہیں ایک بستی کی مثال انہیں بیان کرو. اس بستی میں کیا تھا؟ کہا کانت آمنۃ مطمئنہ، اس کے رہنے والے بڑی اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اگر زراعت تھی تو اس میں بھی رزق، اگر صنعت تھی تو اس میں بھی رزق، اگر ٹریڈنگ تھی تو وہاں بھی اللہ نے فراوانیاں دی تھی، ہر طرف سے رزق کے انبار آ رہے تھے. وَرِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ. اب چاہیے تو یہ تھا جس اللہ نے سہولتیں دی، جس اللہ نے کاروباری سیٹ اپ دیے، جس اللہ نے صنعتیں عطا کی، جس اللہ نے زراعت میں وسعتیں دی، جس اللہ نے بے شمار ساری چیزیں دی، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا شکر ادا کرتے. اس کے شکر کیا ہے؟ فرائض کو ادا کرتے، اس کی مخلوق کے ساتھ خیر سوچتے، لیکن کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میری نعمتوں کی ناشکری کی. جب ناشکری کی تو پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. میں بھوک اور خوف کا لباس ان پہ ڈال دیا. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ تھا. تو میرے عزیز بھائیو، آج دیکھ لیں، آج کے دن ہی دیکھ لیں، آج اس ملک کا بجٹ پیش ہونا ہے. ہفتوں سے لوگ جتنی کسی کے پاس استطاعت ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے اور وہ ہر مال کو اپنے اندر سمیٹ رہا ہے کہ لوگوں پہ گرانی آئے اور میرا گھر پیسوں سے بھرے. میرے بھائیوں،
اگر میں اپنے اسلاف کو دیکھتا ہوں، مدینہ منورہ کی بستی ہے، آج اسے مدینہ کی ریاست یا اس کی طرز پہ ریاست کا نام قرار دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، مدینے کی ریاست بننا بہت مشکل امر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ریاست کی داغ بیل ڈالی، اس کے اندر لوگوں میں قحط پڑ گیا، غلہ نہیں تھا، مدینے میں کھجور کے علاوہ اگتا کچھ نہیں تھا۔ ایک مدینے کے تاجر جن کا نام سیدنا عثمان بن عفان ہے، ایسے سخت وقت میں بہت بڑا غلے کا ان کا کانوائے آیا۔ جب آیا تو جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، لوگوں کو پتہ چلا، کیفیت یہ تھی، لوگ جمعہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کا سورۃ جمعہ کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جب تجارت کا معاملہ آتا ہے تم چھوڑ کے نبی کریم کو کھڑے ہوئے چلے جاتے ہو، جبکہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر تھی۔ سب بھاگے کہ میں جا کے اس غلے کو خرید لوں تاکہ مجھے فائدہ ہو، میرے پاس سارا آ جائے، جو ہر تاجر کی سوچ ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، ایک تاجر بولی بولتا ہے، کہتا ہے جتنے کا آیا ہے اتنا ڈبل کر لو، دوسرا بولا 1.5 گنا کر لو، تیسرا بولا 2 گنا اور زیادہ لے لو، اگر 100 کا ہے تو 300 کا لیتا ہوں، کسی نے کہا 400 کا لیتا ہوں۔ بالآخر سب سے بڑی بولی دینے والے نے کہا تم 100 کا لیا ہے، میں 500 دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ سیدنا عثمان ہر دفعہ کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں۔ جب 5 گنا ہو گیا تو مدینے کے تاجروں نے سوال کیا، عثمان ہمارے علاوہ تو مدینے میں کوئی ہے ہی نہیں، آخر بتاؤ تو صحیح کس نے تمہیں اس سے زیادہ پیسے لگائے ہیں؟ جو 5 گنا جس شخص نے لگائے ہیں اس سے زیادہ کوئی بولی نہیں دے سکتا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں۔ انہیں اور تعجب ہوا کہ یہ شخص قسم اٹھا رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا آخر بتاؤ تو صحیح وہ کون سا تاجر ہے جو اس سے زیادہ تمہیں دے رہا ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے اپنے رب کے ساتھ سودا کر لیا ہے، وہ 10 گنا مجھے دے رہا ہے۔ کیا سودا کیا ہے کہ مسلمانوں پہ تنگی ہے، مسلمان کرب سے تڑپ رہے ہیں، عثمان نے اپنا غلہ بیچنے کے بجائے غریبوں میں بانٹ دیا۔ کیوں نہ اللہ اس قوم پہ رحم کریں گے؟ کیوں نہ اللہ رب العزت ان کے معاملات میں آسودگی پیدا کریں گے؟ جہاں خیر خواہی کے جذبات یہ ہوں۔ اور لوگوں آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ آج بھی سعودی عرب کے بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں سیدنا عثمان کے، سیدنا عثمان کے باغات ہیں مدینہ منورہ میں، ان کی جتنی آمدنی ہوتی ہے اس کا ایک ٹرسٹ بنا ہوا ہے، جتنی آمدنی ہوتی ہے سب کے سب حرمین یعنی مسجد نبوی، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد حرام پہ خرچ ہوتی ہے۔ 1443 یہ ختم ہو رہا ہے، سیدنا عثمان کی سخاوت کا معاملہ آج بھی چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی عزت اور عظمت دی۔ کمانے والوں نے بہت کما لیا ہوگا، چھوڑنے والوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی اپنی اولادوں کے لیے چھوڑ دی ہوگی، لیکن جو کردار سیدنا عثمان نے ادا کیا تھا وہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ مسلم یا غیر مسلم دونوں میں کوئی شخص اتنی بڑی رفاہیت کا مالک نہیں ہے جتنا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ مسلمانوں یہ ہماری تقلید کے لیے ہے، ہم بھی اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر سوچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی سے باہر نکلے، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، ایک گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کے کہا
دیکھیں مسلمان حکمران کتنے خیر خواہ ہوتے ہیں. اس کو دیکھا، اس کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی، اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرما دے، اللہ تجھے بہت اچھا دے دے. ایک شخص آگے بڑا، کہنے لگا امیر المومنین آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا یہ فلاں دو بندے دو پارٹنر ہیں، انہوں نے اس غلے کو ذخیرہ کیا ہوا تھا کہ جب مسلمانوں پہ سختی آئے گی یا مہنگا ہوگا تو بیچیں گے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بلا لیا، انہیں رسول اللہ کی حدیث سنائی کہ اللہ کے بندوں، میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سنا کہ جو شخص مسلمانوں کی اذیت کے لیے اس طرح ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، یاد رکھیں یا وہ پاگل ہو کے مرے گا یا اسے کوڑ پڑ جائے گا. ان میں سے ایک سیدنا عثمان کا غلام تھا، اس نے فوراً اپنے پارٹنر کو کہا ہم نہیں بیچیں گے جی، ایسے ہم آج کے ریٹ پہ نہیں بیچیں گے، ہم پرانے ریٹ پہ بیچیں گے. اس نے کہا نہیں جی، ہم نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں. اس نے کہا پھر میرا حصہ مجھے دے دو، میں اسی طرح کروں گا جس طرح رسول اللہ کا فرمان ہے. اس نے اپنا حصہ اسی طرح فروخت کر دیا جو ریٹ پہلے تھا اس پہ، اور دوسرے نے اس طرح کیا. وہ راوی کہتا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس بندے کو دونوں بیماریاں تھیں، وہ پاگل بھی ہو گیا اور کوڑ بھی پڑ گیا اسے. میرے بھائیو، اللہ چاہتا ہے انسانوں، جس طرح ہمارا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے اسی طرح اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی خیر کا تعلق ہونا چاہیے. آج ہمارے دلوں سے یہ خیر اٹھ گئی ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مخلوق خدا کا فائدہ کس میں ہے، ہم کہتے ہیں مخلوق جائے جہنم میں، فائدہ ہمارا ہونا چاہیے صرف. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. جو انہوں نے یہ کام کیا تھا نا، کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس مسلط کر دیا. میرے بھائیو، آج یہ دونوں چیزیں ہم پہ مسلط ہیں، چاہے کوئی مالدار ہے یا غریب ہے، کوئی متوسط ہے، کوئی طاقتور ہے، خاندانی ہے یا اکیلا ہے. میرے بھائیو، ہر وقت خوف مسلط ہے. نہ معلوم آنے والے وقت میں کیا ہو جائے گا، ہمارا مال بھی ہمارے پاس رہے گا یا نہیں. کوئی انسان بینک سے پیسے لے کے آئے، گھر تک نہ پہنچ جائے تو اسے خوف ہوتا ہے کوئی چھین نہ لے. یعنی انسان اپنے مال پہ خوف زدہ ہے. تو یہ کیوں ہے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں جب میری نعمتوں کا کفر کرو گے تو پھر یہ ہوگا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیو، ایک سبب تو یہ بھی ہے. دوسرا سبب، اس ملک میں 97% لوگ مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، جو شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، جو شہادت دیتے ہیں محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کے رسول رہبر رہنما نہیں. اس کے باوجود یہی مسلمان 97 میں سے صرف 2% نماز پڑھتے ہیں، 95 لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے. میرے بھائیو، آج یہاں ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن عرب معاشرے میں وہ بڑے ببانگے دوہل کہتے ہیں. آج اگر یہاں ہم یہ بات کریں تو ہر آدمی کھانے کو دوڑتا ہے کہ مولوی نے کفر کی مشین لگائی ہوئی ہے. مولوی نے نہیں لگائی ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا تھا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. کافر اور مسلمان کے درمیان فرق یہ ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا. اور بلکہ یہاں تک فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے صرف ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہے. تو میرے بھائیو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جب ہم اللہ کے ذکر سے ہی اعراض کر جائیں گے. اور یقین مانیے، ہر آدمی اپنے دل سے پوچھ لے، رمضان گزرے کتنے دن ہو گئے؟ 1 مہینہ 10 دن ہو گئے. رمضان کے بعد کتنے دن ہم نے قرآن کھولا؟
رمضان کے بعد کتنے دن اللہ کا ذکر بیٹھ کے کیا جس طرح رمضان میں کیا تھا؟ اپنے آپ کو ہم خود پوچھ لیں. جب ہم اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہم پہ رحم کر دے. سورۃ طٰہٰ ہے، اس کی آیت نمبر 124 سے لے کر 126 تک اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اے لوگو جب تم میرے ذکر سے اعراض کر جاؤ گے. یہاں فوراً ایک سوال لوگ کھڑا کر دیتے ہیں، جی اگر یہ بات ہے کہ ذکر سے اعراض سے رزق چھنتا ہے تو کفار کا کیوں نہیں چھنتا؟ یاد رکھیں کافروں کو اللہ صرف دنیا دیتا ہے. اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے، اللہ نے آپ کی رہنمائی اسلام کی طرف کی ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں سب سے اچھے اور پیارے نبی عطا فرمائے، اپنی کتابوں میں سے سب سے بہترین کتاب کا حامل بنایا. اس کے باوجود دیکھیں، میں یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا کہ کسی دانا کا قول ہے کہ اگر اندھا گڑھے میں گر جائے تو اس کو کوئی طنز نہیں کرتا، اس کو کوئی نہیں ڈانٹتا، بلکہ اس پہ ترس کھاتے ہیں. لیکن اگر آنکھوں والا گڑھے میں گر جائے تو اسے کہنے والے کہتے ہیں تو تو یار دیکھنے والا تھا، تو گر گیا. کافر تو نہ رب کو پہچانتا ہے، نہ اس کے رسول کو، نہ اس کی کتاب کو پڑھتا ہے. اللہ اسے دیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے پاک پیغمبر لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو شہروں میں کافر لوگ بہت بڑے بڑے مال و دولت، بڑی بڑی کوٹھیاں اور کاروں، بڑی اولادوں کے ساتھ پھرتے ہیں، تمہیں غمزدہ نہ کریں. متاع قلیل، انہیں یہ دیا گیا ہے بہت تھوڑا ہے. ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد اس کا ٹھکانہ تو ہمیشہ جہنم میں ہے. تو اللہ نے اے امت مصطفیٰ، اے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو جہنم کے لیے نہیں چنا ہوا. اللہ نے تو آپ کو ہدایت اور رہنمائی اس لیے کی تھی، اللہ آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا تھا. اللہ نے آپ کی رہنمائی کے لیے کتاب حق دی، اللہ نے آپ کے رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ان کی سیرت مطہرہ ہمارے سامنے ہے، پھر بھی ہم اللہ کے ذکر سے اعراض کریں تو ہم پہ تف ہے. افسوس ہے ہمیں اپنے آپ پہ چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں چنا ہوا ہے. کنتم خیر امت، تم جتنی امتیں بنائی ہیں ان میں سب سے بہتر ہو. لیکن بہتر ہم اس وقت ہیں جب ہم ان قواعد کو، ان ضوابط کو، ان کی پابندی کریں گے جو اللہ نے اس امت کے لیے مقرر فرمائے ہیں. تو جب ہم اللہ کے ذکر سے ہی اعراض کر جائیں گے. ومن اعرض عن ذکری، اللہ فرماتے ہیں جب اے مسلمانوں تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، جبکہ میری تمہاری دوستی ہے. یاد رکھیں جو ہمارا واقف نہیں ہے 100 دفعہ ہمارے پاس سے گزر جائے، ہمیں کیا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا، اس نے میرے ساتھ سلام لی یا نہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی. لیکن جو ہمارا دوست ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے ہمیں اگنور کرے گا تو دکھ ہوگا نا، کیونکہ وہ دوست تھا. تو اے مسلمانوں تم اللہ کے دوست ہو، جب تم اپنے رب کو اگنور کرو گے تو اسے افسوس ہوگا کہ یہ تو میرے تھے، انہوں نہیں، جبکہ سب کچھ انہیں دینے والا میں ہوں اور مجھے ہی اگنور کر رہے ہیں. پھر اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، لوگو جو بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا سب سے پہلی سزا اللہ کی طرف سے یہ ہوگی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ ان کی معیشت ان پہ تنگ کر دے گا. باوجود اس بات کے کہ ہمارے کھاتوں میں کروڑوں نہیں اربوں کے مال ہیں، لیکن ہر وقت تنگ دستی کا شکار رہتے ہیں، لینے دینے میں پریشان رہتے ہیں، اور معاملات ایسے ہیں کہ سدھرتے ہی نہیں، ہر وقت لینے دینے کی فکر میں ہی پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح زندگی بیت جاتی ہے. جب اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، دنیا میں اللہ یہ سزا دیں گے کہ معیشت کو ان پہ تنگ کر دیں گے،
اور دوسرا، اللہ ہم سب پہ رحم فرمانا، اے اللہ ہم کبھی بھی تیرے ذکر سے اعراض کرنے والے نہ بنیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ انہیں اندھا کر کے اٹھائے گا، پھر وہ اللہ سے پوچھیں گے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے میرے مالک مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جب کہ میں دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس کا جواب یہ دیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی نا، تو نے ان کو بھلا دیا، اگنور کر دیا، میرے کسی حکم کی پرواہ نہ کی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اس لیے آج میں تمہیں بھول گیا ہوں کہ تم بھی کوئی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم دنیا میں وسعتیں چاہتے ہیں، قناعت چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قناعت کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل فائتۃ بخیر، اے میرے مالک و خالق، جو تو نے مجھے عطا کیا ہے اس پہ قناعت عطا فرما دے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی، لیکن ایک التجا میری مالک تجھ سے ہے، وہ کیا؟ وبارک لی فی، جو کچھ دیا ہے اس میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ کی طرف سے تھوڑے میں بھی برکت ہو جائے نا تو انسان کے لیے وہی آسودگی ہوتی ہے، اگر اللہ بہت سے میں برکت کو اٹھا لے تو باوجود سب کچھ ہونے کے انسان تنگ ہو جاتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ رحیم و کریم ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ فرمائے، لیکن حالات و واقعات جب دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے اللہ اکبر سورۃ نور کے اندر بڑے واضح طور پہ فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، مجھے بندوں میں وہ بندے اچھے لگتے ہیں جن کی خرید و فروخت، جن کا کاروبار کرنا، معاملات کرنا، ملازمتیں کرنا، صنعت کاریاں کرنا، کاشتکاریاں کرنا، وہ اچھے لگتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ ساری چیزیں نہ اللہ کے ذکر سے غافل کریں، نہ نماز سے غافل کریں، نہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے غافل کریں۔ لیکن ایسا کرے گا کون؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ کرے گا جس کا دل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جس دن دل اچھل کے حلقوں میں آ جائیں گے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جو ایسا کر لیتا ہے، یعنی میرے ذکر سے اعراض نہیں کرتا، میرا ذکر اسے کاروبار، اس کا کاروبار، اس کی خرید و فروخت میرے ذکر سے اسے منع نہیں کرتی، پھر میں اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، جو اس نے بہترین عمل کیا ہے میں اس کا بہت اچھا بدلہ اسے عطا کروں گا۔ پھر فرمایا رزق میرے پاس ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر اس نیت سے ہم اللہ کے ذکر میں آئیں کہ اللہ ہماری زندگی میں سہولتیں پیدا کر دے، اللہ ہماری سختیوں کو مٹا دے، تو ہم اللہ سے توبہ کر کے واپس پلٹ کے اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں تو اللہ ہماری معیشت کو کھول دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آج سے 30، 40، 50 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت مال کی اتنی وسعت نہیں تھی، لیکن گھروں میں آسانیاں تھیں، گھروں میں آسودگیاں تھیں۔ ہم اپنے والدین، اپنے داداؤں کی باتیں جب سنتے تھے، یقین جانیے آج گوشت 1500 روپے کلو ہے۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے اپنے بچپن میں 6 روپے کلو گوشت دیکھا ہوا ہے۔ آج 60 سال گزر گئے
کہ اپنے بچپن میں 6 روپے کہاں اور 1500 روپے کہاں. یہ گرانیاں کیوں آتی ہیں؟ میرے والد محترم نے جو سب سے آخر میں ہمارے گھر میں بھینس خرید کے لی تھی وہ 1100 کی تھی، اور آج 4 لاکھ سے کم بھینس نہیں ہے. یہ گرانیاں کیوں ہیں آخر؟ سوچیں، ان کے پاس کم بھی تھا، اللہ نے انہیں وسعتیں دی ہوئی تھی، اللہ نے ان کے مالوں میں برکت رکھی ہوئی تھی. ان کی سوچ یہ تھی کہ وہ حلال کماتے تھے، ان کی سوچ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے خیر خواہی کرتے تھے. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے محلے میں لوگ اپنے گھر میں سالن نہ ہوتا پڑوس کے گھروں سے لے آتے. ہر بس سمجھتا خالہ کے گھر سے لے آؤ، چچی کے گھر سے لے آؤ، فلاں کے گھر سے لے آؤ، اور کبھی کسی نے غصہ نہیں کیا تھا کہ یہ مانگنے کے لیے آ گیا. آج کبھی سوچیں، ہمارے گھر کے دروازے پہ فقیر بھی نہیں آتا، کیونکہ اسے پتا ہے ملنا ہی کچھ نہیں. کوئی پڑوسی جو ہے مانگنے کے لیے نہیں آتا کہ مجھے تانا زنی ہوگی کہ تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہمارے گھر مانگنے کے لیے آ گئے ہوں. پہلے لوگ پڑوس کے لوگوں کو اپنا سمجھتے تھے. آج بھی مسلمانوں ہم یہ ہمدردی اپنے اندر پیدا کر لیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی اپنے دل میں پیدا کر لیں. نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اگر اپنے گھر میں اچھی ہنڈیاں پکاتے ہو تو تھوڑا سا پانی زیادہ کر لو، اپنے پڑوس کو بھی دو. کیا ہماری کبھی سوچ آئی ہے کہ میں نے آج اچھا گوشت پکایا ہے، میں نے پلاؤ پکایا ہے یا فلاں چیز میں اپنے پڑوس کے گھر میں بیچ دوں، میرا پڑوسی بھی کھا لے، شاید اس کے گھر میں کچھ پکا ہے یا نہیں پکا. کبھی میں نے یا آپ نے سوچا ہے یہ؟ جب ہم اپنی انسانیت کی خیر نہیں سوچیں گے، میرے مالک کا اصول ہے جناب محمد الرسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. آج رحم کی سوچ ختم ہو گئی. صرف یہ ہے کہ ہم نے نفع کیا کمانا ہے، ہمارے گھر کس طرح بھرنے ہیں. میرے بھائیو، کبھی دوسرے کی خیر کر کے سوچ دیکھ لو، اللہ تمہاری خیر کرے گا. اور آج بھی جو لوگ صاحب خیر ہیں، جو غرباء کی سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، جو یتیموں کی جو ہے کفالت کرتے ہیں، اور جو اڑوس پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آج بھی اللہ انہیں وسعتوں پہ وسعتیں دیتا ہے. اللہ ان سے رزق نہیں چھینتا، اللہ ان کے گھروں میں تنگیاں نہیں پیدا کرتا. آج بھی قاعدہ قانون اللہ کا یہی ہے. ہم اس قاعدے قانون کو چھوڑ کے کبھی بھی سہولت نہیں پا سکتے. تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں لا احد اغیر من اللہ، لوگوں اللہ سے غیرت مند کوئی نہیں ہے. اس لیے وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی فحاشی کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ ظاہراً ہے یا باطناً ہے. تو میرے بھائیو، آج ہمارا میڈیا پرموٹ ہی فحاشی کو کرتا ہے. جتنی غلط بات ہو، آپ دیکھیں، قانون ہمارے ملک کا یہ ہے کہ کوئی 18 سال سے کم بچی، اس کا نکاح اگر کوئی نکاح خواہ پڑے گا تو اس کے خلاف پرچہ درج ہو جائے گا. اگر نکاح پڑے گا، یعنی النکاح من سنتی، جو اللہ کے رسول کی سنت ہے، اگر 18 سال سے کم بچہ یا بچی ہے، اس کا نکاح پڑا جائے تو اس عالم دین کے خلاف پرچہ ہوگا، اس رجسٹرار کے خلاف پرچہ ہوگا، اس نے ان کا نکاح کیوں پڑھایا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کراچی کی ایک بچی اپنے والدین کو چھوڑ کے بھاگی، دعا زہرا جس کا نام ہے، اور ہائی کورٹ میں ثابت ہو گیا وہ بچی 14 سال کی ہے، لیکن جج ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہے نہیں 16-17 سال کی ہے. وہ کہتی ہے مجھے ماں باپ کے پاس بھیج دو، کہتے ہیں نہیں، وہ پتہ نہیں کون سا ہوم، وہاں پہ بھیجو.
شیلٹر ہوم، وہاں بھیجو، یہ بالغ ہوگی تو پھر اسے اسی کے ساتھ بھیجیں گے جس کے ساتھ اس نے غلط قسم کا نکاح کیا تھا۔ یعنی یہ ہماری عدالتیں، یہ ہمارا قانون ہے، جو جائز کام کرے وہ غلط ہے، اور جو خبیث انسان کسی معصوم بچی کا ریپ کر لے، ہمارا قانون اسے کوئی سزا نہیں دیتا، لیکن ایک 17 سال کی بچی اگر وہ نکاح کر لیتی ہے تو یہ گناہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر تم ظاہراً یا باطناً فحاشی کے مرتکب ہو جاؤ گے، قوموں کے اندر فحاشی پھیل جائے گی، خواتین بے پرد ہو جائیں گی، نبی کریم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے 2 گروہ نہیں دیکھے ہوئے، ایک مردوں کا اور ایک عورتوں کا، دونوں کو اللہ سب سے سخت عذاب کرے گا۔ فرمایا ایک مردوں کا وہ ہے جو بڑے ظالم ہوں گے، ہر کمزور پہ ظلم کریں گے، ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور وہ ہر کمزور پہ ظلم کرتے ہوئے انہیں ماریں گے، اور وہ عورتیں جنہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن ان کا جسم پھر بھی نظر آئے گا، کاسیات عاریات مائلات ممیلات، انہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن ننگیاں ہوں گی، اور اپنے سروں پہ بڑے بڑے جوڑے بنا کے اپنی گردنوں کو مٹکا کے مردوں میں چلیں گی تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں اور وہ لوگوں کی طرف مائل ہوں۔ اللہ سب سے زیادہ سخت ان دونوں کو عذاب کرے گا، العیاذ باللہ۔ ہمارا شہر تو پھر بھی بہت سی ان خباثتوں سے بچا ہوا ہے، یہاں کوئی دین کا رنگ ہے۔ آپ لاہور یا اسلام آباد جا کے دیکھیں، ہماری وہ بیٹیاں وہ اپنے لباس کو اتار چکی ہیں۔ اسی ملک میں جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا، یہاں ایک ایسی ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ ایک بیٹی کسی نے اپنے لباس کو اتار کے سڑکوں پہ اپنی تصویریں بنوائی۔ اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، وہ اس بے حیائی کو قطعاً پسند نہیں کرتا، اس بے پردگی کو پسند نہیں کرتا، بے لباسی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا اللہ سب سے غیرت مند ہیں، وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور جب کوئی قوم بے حیائی میں مبتلا ہو جائے گی، انہیں غیرت مر جائے گی ان کی، تو پھر اللہ ان پہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جن کے اندر رحم نہیں ہوگا۔ اللہ اس قوم کے دلوں میں بغض ڈال دے گا جو ایک دوسرے کے خلاف رحم ختم ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو چکا؟ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم نے تو یہاں تک سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں نبی کریم نے مجھے فرمایا یا عائشہ، تو اے عائشہ، ایاکی و محقرات الاعمال، جو جن گناہوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہو ان سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ یہ جو چھوٹے گناہ جنہیں سمجھتے ہو نا، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اللہ نے ان چھوٹوں گناہوں کے بھی سبب تمہیں دیکھنا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بھی پوچھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اگر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں مل کے بہت بڑا ڈھیر بن جائے تو وہ جلا نہیں دیتی۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج یہ وقت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آسودگی آ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاش کھل جائے، ہمارے معاملات کی تنگی درست ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم واپس لوٹ آئیں، ہم اپنے دین کی طرف آ جائیں، اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں، ہم ان باتوں کو چھوڑ دیں جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کے قوموں پہ یہ پھٹکار ڈال دیتا ہے۔ اے رحیم و کریم رب، ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ نبی کریم کی ایک حدیث یہ سامنے آگے میں عرض کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت ساری کو معاف کر دیا جائے گا مگر اس کو معاف نہیں کیا جائے گا جو ظاہراً گناہ کرے گا، یعنی گناہ بھی کرے لوگوں کو بتائے بھی۔ پھر فرمایا
وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں گناہ کرے گا، اللہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دے گا، اور پھر وہ جب دن ہوگا تو لوگوں میں آ کے بتائے گا، لوگوں میں نے رات کو فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ کہا کہ اللہ رب العزت نے اسے غصے سے فرمائیں گے، تو نے غلطی کی، میں نے تیری غلطی پہ پردہ ڈالا، لیکن تو نے خود اپنے پردے کو چاک کیا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے تجھے ضرور سزا دوں گا۔ آج ہم نیکی کرتے ہوئے اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں، لیکن گناہ کرتے ہوئے اپنے گناہ کو نہیں چھپاتے، بلکہ اپنے دوست احباب کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اللہ ہم سب کو نیکی کے رستے پہ چلائے، اللہ ہمارے لیے معاملات کو آسودہ کر دے، اے اللہ ہماری معیشت کی تنگی کو ختم کر دے، اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔